اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانعام کا دوسرا رکوع ہے۔ کل پہلے رکوع میں یہ بات بنیادی طور پر بتلائی گئی تھی کہ اس سورت کا بنیادی ہدف، اس کا مقصد سائبین پر مشتمل جو اقوام ہیں جو توحید کے مقابلے پر ثنویت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، یزدان و اہرمن کا جو نظریہ رکھتے ہیں، ان کی تردید، ان کے غلط عقائد، ان کا جو بیانیہ تھا اس کو رد کیا گیا ہے اس سورۃ مبارکہ میں۔ اور ابراہیمی تحریک کا جو بنیادی اساسی اصول توحید خداوندی اور اس کے اساس پر جو عملی زندگی کے 10 اصول ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے ان کا تعارف کرانا ہے۔ تو ابتدائی 5-6 رکوعوں میں قرآن حکیم نے اللہ کی وحدانیت، اس کی طاقت و قدرت، کائنات پر اس کی گرفت، اس کی ملکیت، زمان و مکان پر اس کا مضبوط جو قدرت اور طاقت کا تعلق ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کی بات چل رہی تھی پچھلے رکوع میں کہ آج مکہ میں جو ایرانی تصورات کے تحت شرک اور کفر کے معاملات چل رہے ہیں، یہ لوگ قرآن حکیم کے نزول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پچھلے رکوع کے آخر میں کہا تھا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، استہزاء کیا گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ یہاں اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سیروا فی الارض،
ذرا زمین میں سیر کرو، چلو پھرو اور دیکھو، ثم انظروا، پھر مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، سچوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان انبیاء علیہم السلام سے مذاق کرنے، ان کا استہزاء اور ٹھٹھا اڑانے اور ان کو جھٹلانے کے نتائج کیا ہوئے۔ تم لوگ شام جاتے ہو یا ایران جاتے ہو، ان راستوں پر عاد و سمود کے وہ کھنڈرات موجود ہیں جو اسی طرح کے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں، تم سے زیادہ معاشی طور پر خوشحال تھے، ایسی طاقت اور قدرت تھی جس کا قرآن نے پیچھے تذکرہ کیا ہے، ما لم نمکن لکم، تمہیں اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے جتنی ان کو طاقت اور قوت تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا۔ گزشتہ قوموں کے حالات کا جائزہ لینے اور گرد و پیش میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی دعوت دی گئی، غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ ایک مدعو کو سب سے اہم ترین بات یہی ہے کہ مشاہدے کی دعوت دی جائے، حالات کا خود جائزہ لو، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، اور ثم انظروا، پھر خود دیکھو، صرف ہمارے کہنے پر ہی بات نہیں ہے، خود مشاہدہ کرو کہ کس عمل کے نتیجے میں کیا نتائج ظاہر ہوتے ہیں، کیا اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ از خود مشاہدے کے بعد جس کو بات سمجھ میں آتی ہے وہ پختہ ہوتا ہے، صرف ہمارے کہنے سننے سے مت مان لو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پھر اہم بات یہی ہوتی ہے کہ جس کو دعوت دی جائے اس کو ہر طرح سے اس پر سوالات قائم کیے جائیں۔ اگر تم یہ ثنویت کا یا تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہو تو دیکھو اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا زمان یا مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کے بغیر اس کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ ان دونوں پر غور کرو کہ اس پر ہر مکان پر اور ہر زمان پر گرفت کس کی ہے؟ کیا ان دو خداؤں کی جو تم نے بنا لیے ہیں، یا ان سے متعلق دیوی دیوتاؤں کی، یا ان دونوں پر طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تم خود تسلیم کرتے ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تو جب تخلیق اس نے کی ہے زمان و مکان کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود خالق اس زمان و مکان جسے اس نے خود پیدا کیا ہے اس کے نظم و نسق اور اس کی تدبیر سے علیحدہ ہو جائے اور اپنے مخالفین کو، اپنے شریکوں کو وہ نظم و نسق دے دے، جبکہ اس کی طاقت اور قدرت اور قوت ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہاں سب سے پہلے مکان پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ قل، ان سے ذرا پوچھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے جتنے مقامات اور مکانات ہیں، جتنی اسپیس ہے، یہ کس کی ہے؟ قل، آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ اللہ کی ہے۔ غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد ظاہر مدعو کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے۔ جب وہ اچھی طرح سر کھپا لے تو اس کے بعد اس سے کہا جائے قل للہ، اللہ کے لیے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے ذمے، اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، وہ رحیم اور شفیق، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔
اور اس کائنات میں اس نے اپنے لیے انسانیت پر رحم کرنا لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ، اس نے اپنے ذمے اپنے اوپر لکھ لی یہ بات کہ وہ ہر حال میں انسانیت پر رحم کرے گا۔ اس رحم ہی کی وجہ سے تو یہ مقامات اب تک تمہارے لیے موجود ہیں، ورنہ کب کا فنا کر چکا ہوتا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، ورنہ تو جو جرم تم نے کیا ہے، کسی ریاست کے اندر کسی حکومت میں لوگ رہتے ہوں اور اس ریاست اور حکومت سے باغی ہوں اور پھر باغیوں کو سزا نہ دی جائے، یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ تم میری حکومت میں رہتے ہو، شہنشاہ مطلق جو عرش عظیم پر استوا جس نے کیا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کی گرفت میں ہے، اس کی طاقت اور قدرت میں ہے، اس حکمران کی حکمرانی کے مقابلے پر تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، جرم کرو، باغی ہو ریاست کے، اور اس کے باوجود تمہیں اس دنیا میں سزا نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے انتہائی نرمی، شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کیا ہے، اس دنیا میں فوری سزا نہیں دے رہا، بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ ان تم تمام کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی ایک ہی دفعہ حساب کتاب ہو، یہ رحمت کا تقاضا ہے، ورنہ جو مجرم جس وقت جرم کا ارتکاب کرے اسی وقت پکڑو اور اس کو سزا دے دو۔ دنیا کی حکومتوں کا یہی اصول اور دستور ہے کہ جو جس ریاستی رٹ کو تسلیم نہیں کرتا، ریاست کا باغی ہے، حکومت کا مخالف ہے، تو حکومتیں اس کے خلاف قرار واقعی کارروائی شروع کر دیتی ہیں۔ تو اللہ نے ایسا نہیں کیا، جس حکمران کی اس پورے مقامات اور مکان پر قبضہ ہے، اس نے جان بوجھ کر اپنے اوپر رحمت رکھی ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ایک ہی دن میں سب کو جمع کرے گا، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اور پھر اکٹھا احتساب ہوگا، اجتماعیت کے ساتھ حساب ہوگا۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا میں خسارے کے کام کیے ہیں۔ حکومت کا مقصد بھی دراصل تمہارے لیے نفع کا سودا کرنا ہے، خسارے سے نکالنا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر حکومتی تمام تر اقدامات کا بنیادی ہدف ایسا ڈسپلن قائم کرنا ہے کہ تمام لوگوں کو امن و امان کے ساتھ، رزق کی فراوانی اور فراخی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔ حکومت کا اس کے علاوہ اور کیا کام ہوتا ہے کہ معاشی خوشحالی اور سیاسی امن و امان قائم کرے، لیکن جو اس ڈسپلن کو قائم نہیں کرتے، توڑتے ہیں، تو دراصل وہ حکومت کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، خود خسارے میں۔ تو جن لوگوں نے یہ خسارہ اٹھایا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اسپیس کے بارے میں کہہ دیا، ما فی السماوات والارض، جو بھی کچھ آسمان و زمین میں ہے مکمل للہ، اللہ کا ہے۔ اب آگے زمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زمانہ، یہ وقت، یہ لمحے جو گزر رہے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی اللہ کے لیے ہے وہ تمام تر ماحول، وقت، جس میں رات اور دن کی تقسیم کے ساتھ مخلوقات سکون حاصل کرتی ہیں، اطمینان کے ساتھ رہتی ہیں۔ وقت اگر نہ ہو اور کسی بھی وقت ان کو سکون اور اطمینان نہ ملے، جگہ تو کسی جیل میں بھی ہو تو مکان، اسپیس میں تو ہے نا،
لیکن اوقات و ایام جن کے ذریعے سے رات دن، اور ان رات دنوں میں تم آرام اور سکون سے رہ رہے ہو۔ سکون کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، تو یہ وقت یہ بھی اسی کا ہے۔ لہو، سورج، چاند، زمین، ان کی گردش کا نظام بنایا، تمام سیارات ایک طے شدہ نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، تو اس سے رات اور دن پیدا ہو۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورۃ یاسین میں اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ ان اوقات کے تغیر و تبدل سے جو ان تمام سیارات سے ریڈیشن نکل رہی ہے، سیارات سے جو اس کرۂ ارض پر تمہارے لیے پرسکون ماحول بنا رہی ہیں، سورج نہ نکلے تو وہ گرمائش اور حرارت اور توانائی نہ تمہیں ملے جس سے تم سکون سے رہتے ہو، رات نہ ہو تو چاند کی چاندنی سے جو اثرات اور نتائج تم پر پیدا ہوتے ہیں، اس وقت میں مسلسل دن ہی رہے، کام ہی کرتے رہو، تو سکون کس بات کا؟ رات کی نیند کے بعد دن میں اطمینان و سکون سے کام کرنا سورج کی بدولت، اور دن بھر کے تھکے ہارے رات کی پر فضا میں پرامن حالت میں اطمینان کے ساتھ نیند پوری کر کے اپنے اعضاء کی توانائی بحال کرتے ہو۔ تو یہ اوقات جو رات دن کی صورت میں وجود میں آ رہے ہیں، اس پر حکمرانی کس کی ہے؟ کہ آج جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو ان کی ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ رات ظلمت ہے اور دن نور ہے، اور یہ دو الگ الگ خداؤں کا تعلق ہے، جیسا کہ کل تفصیل سے بات شروع صورت میں بیان کی تھی، اسی لیے شروع صورت میں اللہ نے کہا تھا کہ جب آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں تو وجعل الظلمات والنور، ظلمات بھی اسی نے پیدا کیے ہیں اور نور بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو رات کا خدا کوئی اور ہو اور دن کا خدا کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو رات اور دن، نور اور ظلمت، اس کا ایک ہی خدا ہے اور وہی نظام چلا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو زمان وجود میں آ رہا ہے وہ اسی کی طاقت اور قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہر مخلوق کی جو ضرورت اس کا علم بھی ہے، اور ان کی ہر باتوں سے باخبر اور سن کر مطلع ہو کر ان کے مطابق ان کا نظام بنائے ہوئے۔ تو جب زمان و مکان اسی کی گرفت میں ہے تو اس کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ اب یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد سوال کیا جا رہا ہے ایک مدعو سے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا ایسے اللہ جس کے قبضہ قدرت میں زمان و مکان ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو میں اپنا والی اور حکمران مانوں، اپنا ولی اور دوست بناؤں؟ اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کو چھوڑ کر میں کسی کے ساتھ اور کے ساتھ تعلقات گانٹھوں؟ غور و فکر اور سوال اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض، جو اس پورے آسمان و زمین کا خالق اور ان کی فطرت پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمان و زمین بنائے، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں اور کوئی خدا بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، پھر اس خدا کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ بھائی وہ حکمران جو سارا مال خود ہی ہڑپ کر جائے، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دے، اپنے طبقے اور مفاد کے لیے کام کرے، اس کو تو تم مانتے ہو، اس کے آگے تو چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں مانتے ہو، جانور قربان کرتے ہو،
نذرانے دیتے ہو، پیسے دیتے ہو، کیا ایسے حکمرانوں اور ایسی لیڈرشپ کو جو تمہاری جیب سے پیسے لے کر خود کھا جائے، انہیں تم حکمران بنانا چاہتے ہو؟ یا اس خدا کو جو خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہے، اس کو وہ اپنا ولی اور دوست بنایا جائے، اس کی ولایت تسلیم کی جائے؟ غور و فکر کرو، انسانیت کے لیے فائدے کا کام کرنے والا حکمران اچھا ہوتا ہے، وہ سسٹم اچھا ہوتا ہے، یا وہ جو خود ہی کھا جائے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، خود کچھ نہیں کھاتا۔ سوالات۔ اور اگر مدعو صاحب نہ مانیں، وہ کہیں گے نہیں جی مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے، تو پھر اب داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کھول کر، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تم مانو یا نہ مانو، انی امرت، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اسی اللہ کی طرف سے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے اس اللہ کا فرما بردار بنوں۔ میں نے اپنے لیے جو عزم اور ارادہ کیا ہے، کامیابی کا جو راستہ میں نے منتخب کیا ہے، وہ یہ کہ میں اپنے نظریے کا کھل کر اعلان کرتا ہوں، تم مانو یا نہ مانو، میں نے یہ راستہ اختیار کر لیا۔ دعوت کا یہ اہم ترین اسلوب ہے کہ پرعزم اعتماد اور جرأت کے ساتھ سچائی کی اپنی قبولیت کا اعلان کرنا کہ میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، سب سے پہلا مسلمان اور فرما بردار میں بنوں۔ اور نبی اپنے دور میں سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، تبھی تو ان کے بعد باقی لوگ مسلمان بنتے ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین میں سے مت ہوں۔ قل، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، انی اخاف، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں اس خدا کی نافرمانی کرنے سے۔ تم ڈرو یا نہ ڈرو، تم دعوت قبول کرو یا نہ کرو، میں نے یہ اعلان کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ انی اخاف ان عصیت عذاب ربی، انی اخاف ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے اس دن کے بڑے عذاب سے، جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور شرک کے نتیجے میں، کسی دوسرے حکمران کی حکمرانی ماننے کے نتیجے میں اس دن بڑے عذاب کا لوگ مستحق بنیں گے۔ مجھے تو اس کا ڈر ہے۔ اپنا اعلان کر دو کہ میں نے یہ نظریہ، یہ سوچ اور فکر قبول کی ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ، وہ ایسا خوفناک دن ہے قیامت کا کہ جس سے عذاب دور کر دیا گیا تو گویا کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ اگلی کامیابی تو اگلی بات ہے، کوئی انعام ملے یا جنت میں داخلہ ہو وہ تو الگ بات ہے، عذاب سے ہی اگر بچت ہو گئی تو یہی کافی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا فجر کی نماز میں، 4-5 دن زخمی حالت میں رہے شدید، تو لوگ آ کر عیادت کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آتے ہی حضرت عمر کو مبارکباد دی کہ آپ کے لیے تو بڑا انعام ہو گیا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہی شہید ہو رہے، آپ پر حملہ ہوا تو آپ تو اب سیدھے حضور سے ملنے والے ہیں، جنت اور اعلیٰ ترقیات کی طرف جانے والے ہیں، تو آپ تو پکے جنتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، جی اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے ہی بچا دے تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ لا لیا ولا علیہ، نہ مجھے کچھ اور انعام ملے اور نہ میری کوئی گرفت ہو، بس برابر برابر حساب کتاب پورا ہو جائے۔ تم اگلی باتیں کر رہے ہو، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف
اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق فرماتے کفافن، بس کافی ہو جائے یہ کہ نہ مجھے کچھ دینا پڑے اور نہ میں کچھ لوں، بس جان چھوٹ جائے یہ جو ذمہ داری اور یہ جو میں نے کام، یہ جو اللہ نے ہم انعام کیا ہے اس کے نتیجے میں۔ تو عمر فاروق جیسا آدمی اگر وہ اس خوف کی حالت میں ہے، وہ بھی موت کے وقت، کہ برابر سرابر کام نمٹ جائے تو بڑی بات۔ اسی لیے امام بخاری نے حدیث کی روشنی میں بات واضح کی کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی بات ہے۔ نہ اتنا ہی پر امید ہو جائے کہ اللہ کا ڈر اس کے دماغ سے نکل جائے، اور نہ اتنا خوف زدہ ہو کہ امید کا دامن مایوس ہو جائے اللہ سے۔ اپنے تئیں تو پورا کام کرتا رہے اور پھر اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن میں اگر عذاب ہی دور ہو جائے تو فقط رحمہ، اور وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر مزید غور و فکر کی دعوت دی قرآن نے، کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سوائے اللہ کے کون تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے؟ یہ مکے کے وہ مشرک جو ویسے تو شریک ٹھہراتے تھے لیکن کسی دریا کے بھنور میں پھنس جاتے کشتی تو بڑے گڑ گڑا کر اللہ ہی کو پکارتے تھے، کسی ایسی مصیبت میں پڑ جاتے جس سے نکلنا مشکل تو وہاں بھی وہ لات منات، بلکہ جو لات منات یا بت ان کے ہاتھ میں بھی ہوتے وہ پھینک دیتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ تم ذرا غور کرو کہ مصیبت کے وقت اس کو پکارتے ہو اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ان نام نہاد خداؤں اور حکمرانوں کو ماننے لگتے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو کوئی نہیں کھول سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن یمسسک بخیر، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی اور خیر پہنچ رہی ہے تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ باوجود تمہارے شرک اور ریاست کو نہ ماننے کے تمہارے لیے کسی خیر کا فیصلہ کرے، تمہاری روٹی پانی بند نہ کرے، تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنے اور یہاں فائدہ حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا رہے۔ اصل بات یہی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کی مکمل گرفت ہر اپنے بندے پر ہے، قاہر غالب ہے، اسی کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی باخبر ہے، ہر چیز کی اسے اطلاع ہے، حتیٰ کہ تمہارے خیال میں جو بات آتی ہے، تمہارے دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے اسے بھی اچھی طرح جانتا ہے اور حکمت کے اصول پر فیصلے کرتا ہے۔ مزید سوالات، قل ای شیء اکبر شہادہ، تمہارے دنیا کے نظام میں گواہی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کسی معاملے کا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی؟ تم انسانوں میں گواہی کے لیے عدل و انصاف والے سمجھدار لوگ منتخب کرتے ہو اپنے کسی مقدمے میں، جھوٹے آدمی کو تم کبھی گواہ بناتے ہو؟ تو اپنے معاملات میں تم اپنے گواہوں کو چھان پھٹک کر کے جو تمہارے حق میں گواہی دیں اور عادل ہوں اسے مانتے ہو، تو آپ بتلاؤ کہ اگر اللہ کسی معاملے کا گواہ ہو تو اللہ سے بڑھ کر کسی دنیا میں کسی انسان کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ای شیء اکبر شہادہ، قل کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے جو پیغام تھا، جو دعوت تھی، جو سچائی تھی وہ تم تک پہنچا دی، اب اللہ گواہ ہے
کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور تم لوگ جو ہے اسے نہیں مان رہے، تو قیامت کے دن میں اللہ کی گواہیاں، یہ جو تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، یہ جب گواہیاں دفتر کھول کر تمہیں نامہ اعمال دکھائیں گے، تمہاری ویڈیو بھی دکھائیں گے، آڈیو بھی دکھائیں گے، اور پھر بھی تم انکار کرو گے تو تمہارے اعضاء خود بولیں گے، تمہاری زبان بولے گی کہ ہاں تم نے فلانے وقت پر یہ بات کہی تھی۔ آج کل تم ویڈیو کھینچتے ہو تو اس میں وقت بھی آ رہا ہوتا ہے اور جگہ بھی آ رہی ہوتی ہے، مقام اور زمان دونوں، ٹائم اینڈ اسپیس دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں تمہاری بھی جب ویڈیو کھول کر دکھائی جائے گی تو وہ لمحہ، وہ وقت، جو کچھ تم نے بولا وہ تمہیں تمہارے سامنے گواہی کے طور پر پیش کر دیا جائے گا۔ اور وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ وحی، اور اس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے کہ تم جو ڈسپلن توڑ رہے ہو، تم جو اللہ کی حکمرانی کا انکار کر رہے ہو، تم جو سرمایہ پرستی، ایسے حکمرانوں کو مانتے ہو جو صرف کھانا جانتے ہیں، کھلانا جانتے نہیں ہیں، تمہیں اس سے باز آ جاؤ، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، مکہ مکرمہ میں جب تک تھے، یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو منذر تھے، ڈرانے والے۔ حضور کی سیرت کے مختلف مراحل ہیں، مکہ مکرمہ کا وہ دور جس میں آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، یعنی مکے کا جو ظلم کا سسٹم ہے اس کو چیلنج کرنا، اس کی خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ڈرانا کہ یہ کرتوت تمہارے جاری رہے تو یہ عذاب کا مستحق بنانے والے ہیں، یہ تمہارے غلط کام تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور نہ صرف تمہیں بلکہ من بلغ، جی جس تک بھی یہ بات پہنچے، جہاں جہاں بھی جو جو اس قرآن کو سنے اور وہ ظالم ہے، بد اخلاق ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتا، تو اس کو ڈرانے کے لیے میں آیا ہوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، قرآن کہتا ہے اللہ گواہ ہے، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے مجھ پر باقاعدہ گواہی کے طور پر، شہادت اس کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اچھا تم اگر اللہ کو نہیں مانتے تو أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلانے میں اور بھی خدا شریک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ تو گواہی دیں کہ اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اور اسی نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ تم مدعو سے کہا جا رہا ہے، مدعوین سے، کہ بھائی تم گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں یہ واقعتاً اللہ کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلانے والے لوگ ہیں؟ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تم خود ہی قسم اٹھا کر بتاؤ۔ ایسے ناقص، ایسے ادھورے، ایسے خدا کہ جو اپنے وجود سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، ان کے پاس سے کوئی چیز جو تم ان کو چڑھاتے ہو، کوئی مکھی بھی چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، تو تمہیں یہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تم کیا قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو، گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں آلہۃ اخری؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لا اشہد، میں تو یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دعوت کا انداز ہے، مکی صورتیں دعوت کے اسلوب کو، خاص طور پر جب ظلم کا نظام ہو، غلط افکار و خیالات کا راج ہو، تو طریقہ دعوت ان صورتوں سے معلوم ہوتا ہے، ان پر اسی حوالے سے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل، کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، وہی خدا ایک خدا ہے،
اور وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں برات کرتا ہوں ان تمام بتوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی بریء مما تشرکون۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ مشرک جو کتاب کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، خاص طور پر یہودی اور عیسائی اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کسی باپ سے اپنا بیٹا چھپا ہوا ہوتا ہے، اپنی اولاد چھپی بھی ہوتی ہے، وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی ہو تو وہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اس کی آواز سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کی گفتگو سے۔ تو جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، بالکل بے عینی ہی یہ اس کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے ہیں، لیکن الذین خسروا انفسہم، پھر بھی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فہم لا یؤمنون، یہ دراصل ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی حکمرانی ماننے والے نہیں ہیں، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور خسارے میں ہے، اس کے لیے سوائے عذاب کے اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس طرح کا افطراء اور جھوٹ باندھے۔ اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے اگلے رکوع میں بیان کی ہیں، بات کا تسلسل ابھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔